مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو مسلمان بن کر دکھلانا چاہیے۔ آج ہم میں تمام برائیاں موجود ہیں، اس وقت تک آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ مسجد سے اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں۔ دشمن جو کام کر رہے ہیں، شیطان نے ان کو وہ کام دیا ہے، صوفیوں نے، بزرگان دین نے آپ کو جو کام دیا ہے وہ آپ کریے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد عبید اللہ خان اعظمی سابق MP نے آج اردو گھر مغل میں سنی علماء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا میرا سید شاہ نجم الدین قادری الجیلانی ثاقب پاشا حال مقیم USA نے سرپرستی کی۔ مولانا سید شاہ حامد حسین شتاری نے صدارت کی۔ کانفرنس کو علماء اکرام، مشائخین اعظام نے مخاطب کیا۔ امت کو ایک درخت کے نیچے متحد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، آپس میں تم اپنے آپ کو متحد رکھو۔ متحد واعتصم وہ رسی ہے جس کا ایک سرا رب العالمین کے پاس ہے، دوسرا سرا بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں۔ عزیز مسلمانوں، یہاں کچھ چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائیں۔ ایک سب سے پہلے امت کی برتری بتا دی، تم خیر امہ، بڑی حیثیت جتا دی، اور تمہارے کندھوں پر جو دعوت دین 1925 میں اس نے مین کیمپ کی کتاب لکھی اور اس نے ایک ٹیکنیک انٹروڈیوس کی، دا بگ لائی۔ اس ٹیکنیک کا نام ہی رکھا کہ بڑا جھوٹ، بڑا جھوٹ۔ اور اس نے کہا، اور اس نے باضابطہ ایک منسٹری قائم کی، یعنی جوزف گوبلز اس کا منسٹر بنایا گیا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو اور وہ جھوٹ کے ذریعے ہم دنیا کے اوپر غالب آئیں گے۔ اس کے 3 بڑے اہم پرنسپلز تھے۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو وہ جھوٹ کے اندر، وہ جو ٹیکنیک ہے بگ لائی، اس کے اندر بات یہ ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو، اتنا بڑا جھوٹ بولو، اتنی بگ لائی بولو کہ لوگ کہیں اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ اتنا بڑا جھوٹ، کچھ تو بات ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اس میں بات ہوگی۔ پھر دوسری اس نے پرنسپل انٹروڈیوس کیا، اس نے کہا اس جھوٹ کے اندر ایک اور کام یہ کرو کہ اس کو ہر جہت سے لے کے آؤ، ہر ڈائریکشن سے بار بار ریپیٹڈلی دہراتے جاؤ اس جھوٹ کو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے کہ ہاں یہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ پھر تیسری بات اس نے بتائی کہ یہاں پہ ہی نہیں بلکہ اس میں ایک ہیف ٹروتھ ہونا چاہیے، اس میں تھوڑی سی سچائی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پٹاخہ باز پٹاخہ میں پھوڑتا ہے لیکن صورت مسلمانوں کی لے کر ہے تو اس کو بتا دو کہ دیکھو یہی مسلمان ہے، یہ ان کی حرکت ہے، تو یہ کس حد تک سچی بات ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار آج کا نہیں، یہ پرانا طریقہ کار، اور جو پروپیگیشن مشینز ہیں میڈیا کے تحت، یہ سب مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے کہ اس کو کیسا اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو صرف اور صرف امت کے علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور ہمارے نظروں میں جو ہم نے کسی طور پہ علماء کے مقام کو نظر انداز کر دیا ہے، وہ مقام کو نہ صرف ہم اپنی نظروں میں واپس لائیں بلکہ اپنے نسلوں کے اندر بھی بحیثیت سپر سٹار اگر ہمارا کوئی ہونا چاہیے تو وہ علماء دین متین ہونی چاہیے، جو ہماری صحیح رہنمائی اور رہبری کر سکتے۔ عزیزان محترم، اس کو صرف اور صرف انٹلیکچوئل لیول پہ آپ کو چیلنج کرنا ہوگا۔ آپ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر کے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ انٹلیکچوئل لیول پہ ایک چھوٹی مثال آپ اپنے جمعے کے خطبات میں اس کو ضرور بضرور شامل فرمائیے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سب مشاورت کے بعد ہوگا علماء کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے جو درد دل کی ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس قدر خدا نخواستہ آپ کی طرف اشارہ کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا ہے نا وہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، کوئی نہیں کر رہا، آپ ہی کو کام کرنا ہے۔ جو ذبیحہ حلال کا معاملہ، اب حضرت تو انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے ہر طریقے سے،
ذبیح حلال کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ تو آپ کے روح سے اس کا تعلق ہے. تو آپ دیکھیے ہم کتنے پچھڑے ہیں, ہم کتنے خواب غفلت میں ہیں. یعنی کہ ہم یہ خواب خیالی میں ہے کہ شاید کوئی اور ہے جو ہماری طرف سے یہ کام کر رہا ہے, لیکن ہو نہیں رہا ایسا. یہ صرف ایک خواب خیالی ہے. ہم ڈھابے پہ جاتے ہیں, ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں, کسی سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا برق حلال ہے, یہ گوشت حلال ہے, کہا جاتا ہے اگر وہ غیر قوم کا بھی تو وہ کہہ دیتا ہے کہ کیا صاحب یہ تو میاں بھائی کاٹتا ہے, یہ تو مسلمان کاٹتا ہے. لیکن یہ صرف ایک زبانی بات ہے, ایک وربل بات ہے. کیا کسی کے پاس کوئی تصدیق شدہ بات ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا عرض کرتا ہوں. کل ہند آل انڈیا جمیعت القریش ایکشن کمیٹی, جو کہ قریش برادری کی ایک کمیٹی ہے اور اس کے صدر ہے ایڈوکیٹ فہیم قریشی صاحب, سپریم کورٹ کے بھی کونسلر ہیں. انہوں نے پورا ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کیا, میں نے علماء کرام کے ساتھ بھی شیئر کیا. والے مسلمانوں میں بھی انہیں مہمیز کر کے اسی کام پر ان کو بھی لگانا علماء کا کام ہے. جب اس پر کوئی بادشاہ لگ جاتا ہے تو وہ بادشاہ عادل کہلاتا ہے, اور میدان محشر میں جہاں کہیں سایہ نہیں ہو, بادشاہ عادل اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا. مگر بادشاہت ہے اور بادشاہت کے فریضے کو ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر وہی دھوپ ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تانبا اور لوہا, زمین اور آسمان کی گرمی, اب وہ کوئی بھی, اچھا پھر یہ کہ جو ناجانکار ہے وہ تو کچھ رحم کا مستحق بھی ہے اپنے گناہوں کے بعد, مگر جو جانکار ہے, گناہوں کی پاداش سے باخبر ہے, وہ کس رحم کا مستحق ہے؟ اس کے ساتھ تو یہ عدل ہے اگر اس کو سزا دے دی جائے, معاف کر دے, اس کی مہربانی, اس کا دست قدرت کوئی نہیں پکڑنے والا ہے. خیر, تو عرض یہ کرنا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا کام کل ہند سنی علماء کا کام کیا ہے؟ منکرات سے انسانوں کو بچانا ہے. اس لیے کہ اخرجت للناس ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, اخرجت للمسلم نہیں ہے. انسانوں میں بھلائی کو پھیلانا ہے اور انسانوں کے ماحول سے برائی کو ختم کرنا ہے. گویا امت مسلمہ کی ذمہ داری اب صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے, یا علماء ملت اسلامیہ کی ذمہ داری صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری عام انسانوں تک پہنچنے کی ہے اور عام انسانوں کو قرآنی نقطۂ نظر سے برائیوں سے بچانا اور بھلائیوں کی طرف راغب کرنا. یہ کام جب تک ہمارے صوفیاء کرام کرتے رہے. خواجہ صاحب نے بیٹھ کے کوئی بخاری شریف نہیں پڑھایا, جب پڑھایا ہو تو بتائیے, مجھے معلوم. خواجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام بن گئے. اب ان کی چھٹی بھی ہے نا سامنے, میں تو تمہیں خراجی عقیدت کو بھی پیش کر دوں اپنے آقا کی بارگاہ میں. چلتا پھرتا اسلام بن گئے, برائیوں سے خود بھی دور تھے اور سماج کو بھی برائیوں سے دور کر رہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اسی ملک کا غیر مسلم نہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. خواجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے پیغمبر کتنے اچھے رہے ہوں گے. وہی ہمیں کو پڑھا تھا جو تمہارے پیغمبر نے تم کو پڑھایا تھا, وہی ہمیں بھی سکھلا دو جو تمہارے پیغمبر نے تم کو سکھلایا تھا. سادہ سا تو پھنڈا تھا میرے بھائی. ہمارے اعمال خود مبلغ بنتے ہیں. تقریر تبلیغ کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی جو تحریک حق ادا کرتی. اعمال اگر نبی نبی بولنے لگیں تو یہ روڈ پہ جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں اور ہمارے نعروں کا کوئی اثر قبول نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان معتمدہ صرف کو اس پہ نعروں کا اثر کیا ہوگا؟ عمل اگر نعرہ لگانے لگے, 5 وقت کی نمازوں کے لیے اٹھتا ہوا قدم اگر نعرہ لگانے لگے, رمضان آ رہا ہے اس کی تطہیر کا وقار اگر نعرہ لگانے لگے, زکوٰۃ فرض ہے ایمانداری سے دے کر نعرہ لگایا جائے, حج فرض ہے ایک مرتبہ بیت اللہ کے سامنے سر جھکا کے نعرہ لگایا جائے, اس نعرے کا اثر ہوتا ہے. صوفیاء کرام نے آج ہندوستان میں جو ہمارے پاس اسلام ہے, کیوں آج ہم سے غیر مسلموں کی نفرت کیوں؟ اور کل غیر مسلم
صوفیاء کرام کے قدموں میں پیچھے کیوں ہوتی؟ کبھی ہم اس پہ غور کرتے ہیں؟ اور آج بھی دیکھ لو نا یار، یہ مودی جیسا موزی آپ کو برباد کرنے کا ہر چکر نہ کر رہا ہے، اور کل ہی ہم نے دیکھا ہے نا کہ خواجہ صاحب کی مزار پہ چادر بھی بھیج رہا ہے نا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی ہم مسلمان، ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے ملک میں؟ اور یاد رکھیے گا، کل ہند علماء کے من سے اس کے مقاصد کے پس منظر میں بول رہا ہوں۔ آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا گھر کیوں جلایا جا رہا ہے؟ قصور کیا ہے؟ پتا تو چلنا چاہیے نا۔ موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بلڈوزر سے گھر کیوں گرایا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے۔ مسلم عورت کی عفت و عصمت لوٹی جاتی، لوٹنے والوں کو عدالت جیل میں ڈال رہی، اس لیے کہ عدالت میں انصاف کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ آج بھی موجود ہے، مگر حکومت میں ڈاکٹر صاحب انصاف کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ بھی نہیں ہے موجود۔ 15 اگست کو بلقیس بانو کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کرنے والوں کو گجرات کی گورنمنٹ رہا کر رہی۔ 15 اگست کو مظلوم رہا کیے گئے تھے اور ظالم 7 سمندر پار بھگائے گئے تھے۔ آج ہندوستان کی جمہوریت وہاں جا کے کھڑی ہو گئی کہ 15 اگست کو ظالم آزاد کیے جا رہے ہیں اور مظلوم انصاف سے محروم ہو رہا ہے۔ یہ نہ ہو رہا ہے، وہ کیوں رہا ہے؟ اس پر کبھی غور کیا؟ کل ہند علماء کونسل، علماء بورڈ کو اس پر غور کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں بھی اپنا ہی تحفظ نہیں چاہیے، ہم غیروں کا بھی تحفظ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر محنت فرماتے تھے، کام ہمیں بھی وہی کرنا ہے، کام الگ نہیں ہے۔ جو کام نبیوں نے کیا ہے وہی کام امت کو کرنا ہے، کام ایک ہی ہے، کام کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء نے منصب نبوت کے پلیٹ فارم سے کیا ہے، ہم منصب امت کے پلیٹ فارم سے کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور اسی ذمہ داری کے تحت علماء بورڈ، سنی علماء بورڈ عالم عمل میں ہمارے بزرگ لائے تھے۔ بات کروں گا بڑی لمبی ہو جائے